تو پہلا فریب تو یہ تھا ان لوگوں کا، پہلا مکر یہ انہوں نے ایجاد کیا سنیوں کو مشرک کہنے کے لیے، وہ کیا کہ قرآن کی من معنی تفسیر کر کے مشرک قرار دو۔ دوسرا کیا کیا کہ فرضی کتابیں گڑی پہلے، یہ بہت بڑا فریب ہے ان کا، اور یہ آج تک چلا رہا ہے، ان کے آبا اور اجداد کی یہی سنت اور طریقہ ہے کہ پہلے کیا کیا اہل سنت کے نام سے فرضی کتابیں گڑی، جو ہماری کتاب تھی ہی نہیں، ایک کتاب کا نام تراشا، ایک کتاب تراشی، اور اس میں ایک فرضی صفحہ سنا کر، فرضی صفحہ بتا کر، فرضی عبارت بتا کر ایک کہانی سنائی، ایک قصہ سنایا، اور کہا دیکھو صاحب یہ سنیوں کی کتاب میں لکھا ہے، اس بنیاد پر یہ مشرک ہے۔ ایسی کتابیں باقاعدہ جس کا وجود نہیں، یا وہ کچھ کتابیں پھر یا تو دو طریقے اپنائے گئے، ایک یہ کہ ایک کتاب ایسی گڑی کہ جس کا نام و نشان بھی نہیں، نام تک گڑ ڈالا، اور کچھ یہ کہ کتاب تو تھی، کتاب موجود ہے لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے، اور جھوٹ بول دیا کہ یہ بات اس کتاب میں فلاں صفحے پہ لکھی ہوئی ہے اور فلاں صفحے پہ لکھی ہے، لہٰذا یہ کفری اور شرکی عقیدہ ہے۔ تو دیکھو صاحب یہ ہے بریلوی اور اہل سنت کے گندے عقیدے، مشرکانہ عقیدے، اس بنیاد پر یہ مشرک ہو گئے۔ اب اس کے ثبوت میں آپ کو بتا دوں، مولوی جرجس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ اگر اس پر میں مثالیں پیش کروں تو پھر میں کہتا ہوں باخدا رب العزت کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 10 مجلسیں چاہیے پھر ایک 2 گھنٹے کی، وہ اس پر بھی شاید میرے مضامین پورے نہ ہو سکے، لیکن یہاں میں صرف 3-4 مثالیں دے رہا ہوں، اور اس سے ان کا جھوٹ بھی دیکھیں آپ، اور کس طرح سنیوں پہ کفر کے اور شرک کے فتوے لگائے۔ مولوی جرجس نے کتاب گڑی اور کہا کہ کتاب سیرت غوث پاک، اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد، صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ پہلی کلپ میں کہتا ہے حاجی علی پر ملتی ہے۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ دوسری میں کہتا ہے کہ صاحب بریلی میں ملتی ہے۔ ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، لکھا ہوا ہے میرے مریدو۔ تیسری میں کہتا ہے پاکستان میں مل رہی ہے، اب میں پاکستان سے لایا ایک کتاب، میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے۔ ارے تب پڑھ کے میں دنگ رہا، یعنی خود ہی 3 بیان سے پتا چل رہا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے وہ۔ بارہا میں نے کہا، اچھے سے بھی کہا، سختی کے ساتھ بھی کہا، لیکن شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی، اور یہ مولوی ہے، کتاب گڑھ کے آپ سنا رہے ہو۔ ہم نے واضح طور پر کہا کہ اگر یہ کتاب ہے
آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کتاب ہے میرے پاس موجود ہے, میں پاکستان سے لے کر آیا. پہلے تو کہا حاجی علی میں مل رہی ہے, پھر بعد میں بعد کی کلپوں میں کہا میں پاکستان سے لایا. لائے نا, لایا مطلب اب لا لیا نا, ہے نا تیرے پاس, تو ہمیں وہ کتاب دکھا دے. اور باخدا جس دن وہ تو کتاب دکھا دیں گا, اگر واقعی اس کتاب میں ایسا لکھا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ لکھنے والا ہمارا کون سا مولوی ہے. سب سے پہلے شرک کا فتویٰ ہم لگائیں گے, سب سے پہلا مشرک ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے. لیکن ایسی کوئی کتاب ہو تو دکھائے نا. وجہ کیا ہے, ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ ان کے مولوی نے اسی کتاب کو کئی مولویوں نے بیان کیا, اور ہر مولوی کے بیان میں فرق آتا ہے. مولوی جرجس کا بیان کیا ہے, کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں پر لے گیا. پھر ایک دوسرے مولوی صاحب ہے جن کا نام ہے جاوید عثمان ربانی, یہ غالباً کرناٹک کی طرف رہتے ہیں, ساؤتھ کی طرف ہے. یہ ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا کہ کس علاقے ہے, میرا گمان ہے کہ شاید کرناٹک کا بندہ ہے یہ جاوید عثمان ربانی, مولوی جاوید عثمان ربانی. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں, کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے, لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں, سیر باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا گتے, عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گتے. ہاں یاد رکھیے, یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے واقعہ ہے. جبکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سب کو پناہ دیتا ہے, اسے کسی کی پناہ کی کبھی ضرورت نہیں. آج کے مسلمانوں کا عقیدہ اتنا گیا گزرا ہے, کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اللہ کو پکڑ کے اٹھائے تو اسے پناہ کی ضرورت ہے. یہ حالت, اس نے بھی وہی واقعہ سنایا, لیکن اس میں فرق کیا کیا دیکھیں. جھوٹ جرجس کہہ رہا تھا اللہ چھٹے آسمان پر لے گیا, غوث پاک کو چھٹے آسمان سے اللہ گرا. یہ کہتا ہے اللہ اور غوث پاک باغ میں ٹہل رہے تھے. دیکھیں فرق کتنا آ رہا وہیں کی وہیں جھوٹ. یہ ہے جھوٹوں کی پہچان. جب کتاب ایک ہے تو واقعہ بھی ایک ہوں گا. ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے پاس جو کتاب ہے اس میں کچھ لکھا ہے, جرجس کے پاس جو کتاب ہے اس میں کچھ لکھا ہے. بھائی بخاری میرے پاس جو ہے وہی لکھا ہے نا, تو تمہارے پاس بخاری ہے کہ بخاری میں بھی تمہاری بخاری الگ ہے میری بخاری الگ ہے, ایسا تو ہوگا نہیں نا. تو کہتا ہے کہ اللہ اور غوث پاک باغ میں ٹہل رہے تھے, گویا ان کی امی جان نے وہ باغ بنایا تھا صاحب, اور ان کے ابا جان جو وہاں کے مالی تھے, تو اللہ کا پیر پھسل گیا. اب یہ جھوٹ دیکھ رہے ہیں آپ, وہ کہہ رہا تھا آسمان میں اللہ چھٹے آسمان سے گرا, اور یہ کہاں گرا رہا ہے, باغ میں. تیسرے ایک مولوی صاحب اور اٹھے, کہا مکارو میں تمہارا باپ ہوں, تم اگر اس جھوٹ کی ریس میں ہو تو میں تم سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوں. ان مولوی کا نام ہے خلیل الرحمان صاحب. انڈیا سے ایک کتاب چلی پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت, اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چھپی, اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس, اس کا فوٹو, ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے. اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں, وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں, دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں. آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ کی نظر نہ پڑی, پاؤں پڑ گیا. کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی, پاؤں پڑ گیا. پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اللہ پھسل گیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں, تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا, تو اللہ کو گرنے سے بچا, اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی, تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے, جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر. مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے. یہ عقیدہ جس بندے کا, جس گروہ کا, جس مسلک کا, جس فرقے کا, جس تنظیم کا ہو,
وہ بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے، ساری زندگی خیرات صدقات کرے، نوافل پڑھے، جہاد کرے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بھی وہی قصہ سناتے ہیں، لیکن یہاں فرق آ جاتا ہے۔ اب ان کے قصے میں کیا فرق آ گیا؟ کہتے ہیں اللہ اور غوث پاک جنت میں سیر کر رہے تھے، ایک چھٹے آسمان بول رہا تھا، دوسرا باغ بول رہا تھا، تیسرا جنت میں لے گیا۔ اللہ چھٹے آسمان سے گرا، غوث پاک نے بچا لیا، یہ باغ میں اللہ گرا، غوث پاک نے بچا لیا۔ اب یہ جھوٹے جو ہے قذاب اعظم کہتے ہیں کہ یہ جنت میں ٹہر رہے تھے، وہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ملا۔ اب بتائیے جنت میں کیلے کہاں سے آ گئے تھے؟ ان کی امی جان نے بویا تھا وہاں، کیلے فصل اگائی تھی، اللہ جانے کیا بولتے ہیں وہاں بڑے۔ کہتے کہ کیلے کے چھلکے پر اللہ کا پیر پھسلا اور اللہ کیلے کے چھلکے کی وجہ سے پھسل گیا، غوث پاک نے بچا لیا۔ اب یہ تو پاکستان میں ہے، ہم تک تو ان کی رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں سکتے۔ بہانہ اچھا خاصا کہ بھائی پاکستان سے میں انڈیا نہیں آ سکتا اور ہم انڈیا سے پاکستان نہیں جا سکتے، حالات ایسے۔ دو مولوی تو انڈیا کے ہیں نا، جاوید عثمان ربانی اور مولوی جرجس۔ 10 سال سے میں جرجس کو بول رہا ہوں، 10 سال ہوتے ہوئے آئے ہیں، 10 سال سے صرف ایک مطالبہ ہے، بہت چھوٹا سا مطالبہ، نہ اس کتاب کی روایت پر بحث کرنی ہے، نہ اس کی سند پر بحث کرنی ہے، نہ راوی پہ بحث کرنی ہے، نہ مصنف پہ بحث کرنی ہے، کچھ نہیں، صرف اتنی بات کہ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ سنیوں کی کتاب ہے، آپ کو صرف ایک کتاب دکھا دینا ہے کہ کس سنی نے وہ کتاب لکھی ہے۔ تو خیر یہ تو جھوٹی کتاب ہے تو کہاں سے دکھائیں گا وہ اللہ کا بندہ، لیکن افسوس مجھے ان پر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ تو جتنا جھوٹ بولیں گے سعودیہ کی خیرات اتنی زیادہ ملیں گی ان کو، یہ تو اپنا دھندا چلا رہے ہیں نا، دھندا جھوٹ پر چل رہا ہے۔ افسوس تو ان لاکھوں غیر مقلد نام نہاد اہل حدیثوں پر ہوتا ہے، ان لاکھوں پر کہ جو حدیث ذرا سی ضعیف راوی ہو تو رسول کی حدیث ماننے سے جو انکار کر دیتے ہیں، اور ایسے پاکھنڈی کو یہ اپنا امام اور مولانا اور عالم بنا کے ممبر پہ بٹھا رہے ہیں، بلاتکاری کو یہ ممبر پہ بٹھا رہے ہیں۔ ورنہ فضائل رسول پر ایک حدیث سنا دو تو ان کو ضعیف راوی نہیں چلتا، پرہیزگار راوی نہیں چلتا، کیونکہ ذوف جو ہے صرف بدکاری یا گناہگار ہونے کی بنا پہ ذوف نہیں ہوتا راوی کا، بعض اوقات راوی ایسا بھی ضعیف کہا جاتا ہے جس کا حافظہ کمزور ہے، فی نفس ہی نیک اور صالح ہے، وہ بہت پارسا متقی پرہیزگار ہے، اپنے وقت کا ولی کامل ہے، لیکن حافظہ کمزور ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کو ضعیف راوی قرار دے دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کی روایت کو جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ حال البتہ فضائل میں ہم لے لیں گے، احکام میں نہیں لیں گے اس کے، مگر یہ فضائل میں بھی لینے کو تیار نہیں رہتے، یہ کہ راوی ضعیف ہے، بلاتکاری بابا تمہارے نزدیک معتبر ہے، اس کو ممبر پہ بٹھاتے ہو۔ اور ان لاکھوں غیر مقلدین میں بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لاکھوں غیر مقلد ہے اس وقت پوری دنیا میں، یہ بھی کوئی ہزاروں میں نہیں ہے، چھوٹا فرقہ تو نہیں رہا نا۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت آج بھی الحمدللہ بہت زیادہ کثیر ہے، اور انشاءاللہ کثیر رہیں گے، اور قلیل بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آقا نے کہا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو ہماری قلت بھی ہماری حقانیت کی دلیل ہے، ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خیر لاکھوں تو غیر مقلد ہیں نا، سعودیہ سے لے کر ہندوستان پاکستان تک، کیا ان لاکھوں غیر مقلدین میں، لاکھوں اہل حدیثوں میں ایک ایسا بغیرت مرد نہیں ہے ان کے یہاں؟ مردوں سے قلیل جماعت ہے یہ، اتنی قلت والی جماعت کی ان کے یہاں ایک ایسا مرد نہیں جو جرجس کا گریبان پکڑ کے بولے کہ جرجس تو نے ایک پوری جماعت کو یہ جھوٹا قصہ، جھوٹی کتاب گڑھ کے مشرک قرار دیا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا کھیل نہیں ہے جناب، یہ پوری امت مسلمہ کو، پورے اہل سنت و جماعت کو تم نے ایک جھوٹی کتاب کی بنیاد پر مشرک قرار دے رکھا ہے، تو تجھے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، تجھے اپنی جماعت کی عزت کی فکر نہیں ہے کہ تیری وجہ سے آج ہماری جماعت کو جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ ایک غیرت مند ایسا نہیں ہے ان کے، اتنے بغیرت جماعت ہے یہ، ایک غیرت مند ایسا نہیں ہے ان لاکھوں اہل حدیثوں میں جو جرجس کا گریبان پکڑ کے بولے کہ جرجس 10 سال سے فاروق رضوی اس کتاب کا مطالبہ کر رہا ہے، تو تیرے پاس صرف 2 راستے، اگر کتاب واقعی ہے تو اس کو دکھا، اور کتاب کیسے دکھا، یہ جھوٹ مت بول۔ کبھی بولتا ہے میں نے بھیج دیا، پوسٹ کر دیا، ابے خبیث تو نبی کا علم غیب نہیں مانتا، تجھے میرا ایڈریس کہاں سے غیب سے پتہ چل گیا؟ اور یہ زمانے میں آج کل کوریئر ہوتے ہیں تو ثبوت ہوتے ہیں اس کے، اور تجھے بھیجا کیوں مجھے کتاب؟ ایک آڈیو اس کا، ایک آڈیو میں کسی نے فون کیا، ایک بچے نے اس کو کہا کہ بھائی وہ فاروق رضوی کو آپ کتاب کیوں نہیں دکھاتے؟ کہتا بھیج دیا،
تیرے مولانا کو بھیج دیا میں نے. جی کون؟ شیخ بولیں. مولانا صاحب بول رہے ہیں بولیں. جی ٹاوا سے نہیں مدراس سے. مدراس جرجی صاحب بول رہے ہیں حضرت. آپ کام بتائیے کیا کام ہے؟ یہ تو فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے آپ؟ ہلو جی بتائیے آپ کو کام کیا ہے وہ بتائیے. جرجی صاحب ابھی نہیں ہیں. ہاں ارے آپ کیوں جرجی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ بات کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کیا؟ لائیے سگنیچر کرتا ہوں. لائیے. ہلو ارے کام بتاؤ نا یار, یہاں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے. آپ بات بتائیے نا کیا کام ہے. آپ انٹرویو لینے لگے ہیں بھائی, وہ سیرت غوث کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں, وہ کتاب آپ کو ملی کہ نہیں ملی ابھی تک؟ بہار میں وہ چلی گئی جہنم میں. وہ کہاں چلی گئی جہنم میں؟ وہ میں نے پہنچا دیا تیرے فاروق رضوی کے پاس. فاروق رضوی کے کیا بات, کبھی آپ بدتمیز کہیں گے سالہ. دم ہے آپ میں کوئی جواب دینے؟ ارے بھائی کہاں بھیجا خبیث کے بچے, ہم تک نہیں پہنچی. اور تجھے بھیجنے کے لیے بولا کس نے تھا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو ہمیں کتاب بھیج دے, پوسٹ کر دے, نہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے گھر آنے کے لیے تیار ہوں. تجھے نہیں آنا ہے میرے گھر, میں تیرے گھر آنے کے لیے تیار ہوں. تو اپنے گھر میں بیٹھ کر, میں کوئی جماعت لے کر نہیں آؤں گا, ہجوم لے کر نہیں آؤں گا, تنہا آؤں گا. تنہا, یہ بارہا میں نے اسٹیجوں پہ بولا ہے, تنہا آؤں گا میں, تیرے گھر پہ بیٹھوں گا, یہی میرا ایک ویڈیو کیمرہ ہوں گا. تو مجھے کتاب دکھائیں گا, ویڈیو کیمرہ میں اسٹینڈ پہ لگا دوں گا, جو کچھ کتاب ہوں گی دکھانا بتانا وہ سب ریکارڈ ہو جائیں گا. تو بھی نیٹ پہ ڈال دینا کہ میں نے فاروق رضوی کو کتاب دکھا دی. میں بھی ڈال دوں گا کہ ہاں بھائی جرجی صاحب نے دکھا دی, جرجی صاحب تو بری ہے, واقعی یہ کتاب میں ایسا لکھا ہے, جس خبیث نے لکھا اس پہ یہ فتویٰ ہے. مگر توفیق نہیں ہوئی. نہ ان کی جماعت میں کوئی ایسا غیرت مند ہے. غیرت بے غیرت جماعت ہے نا. الٹا کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو, حیرانی ہوں گی. جرجس کو بچانے کے لیے کچھ بدبختوں نے کیا کیا, کہ ہمارے اہل سنت کے عالم مولانا محمد داؤد فاروقی نقشبندی علیہ رحمہ, انتقال ہو چکا ہے, ان کی کتاب میرے پاس اوریجنل موجود ہے. میں اس پر انشاءاللہ ایک پورا سیشن لوں گا, اس لیے ابھی میں ساری کتابیں نہیں دکھا رہا ہوں. سیرت غوث پاک نام کی کتنی کتابیں, ساری کتابیں میں نے جمع کی ہے الحمدللہ, وہ ساری کتابیں میں دکھاؤں گا. اس میں ایک کتاب ہے حضرت مولانا محمد داؤد فاروقی نقشبندی علیہ رحمہ کی, پاکستان کے عالم, انتقال ہو چکا ہے. ان کی کتاب کا فرنٹ پیج کا عکس لیا, اسکین کیا, اور اپنی طرف سے اس صفحے پر دوسری وہی عبارت جو جرجس نے بولا اس کو تھوڑا آڑا ٹیڑھا کر کے اس کو پوسٹ چپکا کے کٹنگ پیسٹ کر کے نیٹ پہ ڈال دیا. کہا دیکھو صاحب یہ کتاب میں لکھا. فاروق رضوی کو کتاب ہی نہیں مل رہی اب تک. ہم نے کہا اچھا چلو بھائی, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ تم شرم اور غیرت سے عاری لوگ ہو, تمہاری منافقت کے تو وہ حال ہے کہ اگر عبداللہ ابن ابی آج آ جائے نا, ان کی منافقت دیکھ کے ان کو استاد بول دے, وہ شرمندہ ہو جائے. کہا کہ اتنی منافقت تو مجھ میں بھی نہیں تھی جو تم اتنے آگے نکل گئے, اتنا دھوکہ دیتے ہو. چلو تمہارے پاس کتاب ہے نا, تم نے انٹرنیٹ پہ ڈالی نا, اور میں اس خبیث کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جو ڈالنے والے ہیں وہ چوزے ہیں, یہ ننگنے مننے چوزے ہیں. جرجس نے نہیں کیا, میں واضح کر دوں. جرجس کو بچانے کے لیے, یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جماعت میں کوئی غیرت مند ایسا کوئی اہل حدیث نہیں کہ جو جرجس کا گریبان پکڑ کے کہے کہ کتاب دکھا دے, یہ نہیں کہا جا رہا ہے. اس کو بچانے کے لیے یہ خود جھوٹ کرنے پہ آمادہ ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ محمد داؤد فاروقی نقشبندی کی کتاب میں اپنی طرف سے ایک پیج جوڑ دیا, جبکہ ان کی اصل کتاب میرے پاس موجود ہے, اور آج بھی پاکستان میں ان کی کتاب ملتی ہے. اس صفحے پہ تو چھوڑیے, پوری کتاب میں وہ عبارت کہیں نہیں ہے. پرانے ایڈیشن بھی موجود ہے اور نئے ایڈیشن بھی موجود ہے. میں کہتا ہوں چلو تمہارے پاس کتاب ہے, تبھی تو تم نے اس کو اسکین کر کے اس کا ڈالا ہے نا, تبھی ڈالا ہے نا تم نے. بھائی یہ کتاب ہوں گی تبھی ڈالی جائیں گی نا, یہ کتاب نہیں ہوں گی تو کیسے ڈالیں گے؟ یا تو پھر ٹائپ کر کے ڈالیں گے, تو پھر تو جھوٹ ہو گیا وہ سیدھا سیدھا. کتاب آپ نے اسکین کر کے ڈالی, تو اسکین کر کے نیٹ پہ کتاب آپ کا ڈال کے دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل کتاب آپ کے پاس موجود ہے. کیونکہ جو پی ڈی ایف کتاب بھی بنتی ہے وہ اصل سے ہی بنتی ہے, اصل سے ہی فوٹو لے کر یا اسکین کر کے اس کو پی ڈی ایف کنورٹ کر کے اس کو نیٹ پہ ڈالا جاتا ہے. آپ کے پاس اصل ہے تو چلو ایسا کرو, وہ کتاب جو تم نے ڈالی ہے وہی مجھے دکھا دو, 1,00,000 روپے تمہیں نقد انعام دوں گا. چلو پیسوں کی لالچ میں آ جاؤ تم, بغیر تو ویسے نہیں آ رہے. تو آج تو یہ کیمرے پر انٹرنیٹ پہ بول رہا ہوں نا میں, یوٹیوب پر جائیں گی نا یہ تقریر تو لاکھوں لوگ سنیں گے نا, گواہ ہو گئے نا, جتنے لوگ سنیں گے وہ اس بات کے گواہ ہو گئے نا کہ فاروق رضوی نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا.
تو اب اس چیز سے تو میں مکر سکتا؟ اب مکروں گا تو پھر کل ممبر پہ بیٹھنے لائق بچوں گا؟ ہماری جماعت ویسی تھوڑی ہے کہ جرجیے سے بلاتکاری کو بھی برداشت کر کے بٹھا لے. ارے خدا نہ خواستہ کر کے میرا جھوٹ ہو جائے تو کل میرے اپنے علماء مجھے ممبر پہ نہیں بیٹھنے دیں گے. ہماری جماعت کا تو ہوا الحمدللہ. تو آج میری بات یہ لائی ہو رہی ہے نا, اب یہ ریکارڈ ہو گئی, آپ لوگ سن رہے تو گواہ ہو گئے. تو اب اگر کوئی کتاب دکھائے اور پھر اس کی ویڈیو بنے اور پھر میں وہاں انکار کروں کہ نہیں پیسہ نہیں دیتا, رسوا ہو جاؤں گا نا. تقریروں میں اب لوگ بلانا چھوڑ دیں گے نا کہ فاروق رضوی جھوٹا ہے, بلکہ میری جماعت کے علماء مجھے جوتے بھی ماریں گے, فتوے بھی لگائیں گے, کہیں گے تیری وجہ سے سنی بدنام ہو گئے. اب جب انہوں نے کتاب دکھا دی تو پیسہ کیوں نہیں دیتا؟ تو میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے. مولوی جرجس تیرے پاس ہے نا کتاب, تو کہہ رہا ہے نا میں پاکستان سے لایا, تو دکھا دے. تیرے وہ ننھے منھے نوزائیدہ بچے دکھا دے. ان نوزائیدہ بچوں کا تو حال یہ بیچارے ویڈیو پہ تک نہیں آتے, وہ تو کتاب کیا دکھائیں گے؟ وہ ویڈیو پہ آنا بھی ایک ہمت کا کام ہے بھائی, بچوں کا کھیل نہیں ہے. تو بہرحال اب انہوں نے کیا کیا, کتاب تک جھوٹی گڑھنا شروع کر دی, جس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دے دیا. لیکن یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں, آپ نے کبھی اس کا احساس کیا ہے؟ یہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں لیکن خود کتنے شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں, دیکھتے جائیے. انہوں نے جھوٹی کتاب کی بنیاد پر ہمیں کافر کہا, اللہ کا گستاخ ٹھہرایا کہ یہ بریلیوں کے گندے عقیدے, اور خدا کی قسم وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, ہماری کتاب ایسی کوئی نہیں ہے. جب ہماری کتاب نہیں, ہمارا عقیدہ نہیں, تو پھر حشر کیا ہوا تمہارا؟ آؤ صحیح بخاری سے دیکھ لو, اس کے لیے بھی تم صحیح بخاری دیکھ لو, یہی تمہارے گھر کی چھپی ہوئی دارالسلام کی صحیح بخاری کتاب الادب, باب من اخفر اخاه بغیر تعویل فهو کما قال, حدیث نمبر 6103. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الرجل لاخی یا کافر فقد باء به احدهما. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کہتا اے کافر, تو ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہو جاتا ہے. اب وہ کافر کیوں ہو جاتا ہے؟ امام مسلم اپنی جو دوسری سند سے روایت لاتے ہیں, امام مسلم کے الفاظ یہ ہے, امام مسلم کی صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 120, امام مسلم کے الفاظ یہ ہے ان کان کما قال والا رجعت علی, کہتے ہیں کہ جسے کافر کہا اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک, جسے کافر کہا اور وہ کافر ہے تو پھر ٹھیک, پھر پرابلم نہیں ہے. اور جسے کافر کہا وہ کافر نہیں, تو وہ کفر کہنے والے پر لوٹ آتا ہے. تو تم نے جھوٹی کتاب کی بنیاد پہ ہمیں کافر کہا, تو وہ کتاب ہماری کفر لوٹ گیا. کافر تم خود ہو گئے, مشرک تم خود ہو رہے ہو, کافر تم خود ہو رہے ہو. تو یہ کھیل کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے.